کرنے جا رہے ہیں. بتائیے کہ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 رمضان مبارک کے روزے، نمبر 5 حج. اسلام کی بنیاد میں سے 5 ارکان ہیں. ان میں سے آپ کون ہیں؟ میں نمبر 1 کلمہ توحید ہوں. یہ نمبر 2 نماز ہے. یہ نمبر 3 زکات ہے. وہ نمبر 4 رمضان مبارک کے روزے ہیں اور وہ حج ہے. ہم پانچوں بھائی بھائی ہیں. گڈ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کو جانے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنے ہیں؟ 5 ہیں. انہی میں سے آپ لوگوں کو اس بات کی طرف مطلع کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ہیں. تو آپ بتائیے کہ اسلام کی بنیاد میں سے پہلا رکن ہے، کون سے رکن ہے؟ پہلا رکن کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ کلمہ توحید پہلے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں. کلمہ کا ترجمہ سنائیے. کلمہ کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کرنے لائق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. گڈ. آپ اسے ارکان میں سے دوسرے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نماز یعنی صلاۃ. تو کیا نماز کا کیا آپ کچھ فوائد بتائیں؟ نماز کیا ہوتا ہے؟ میں نماز ہوں. ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ٹھنڈا. یہ بتائے کہ اسلام کی بنیاد میں سے دوسرا ارکان نماز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے آپ کون ہیں اسلام کے ارکان میں سے؟ زکات ہے. ماشاء اللہ. زکات کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو شخص مالدار ہوگا اس کو زکات ادا کرنا چاہیے. کتنے پرتیشت ادا کرنی چاہیے؟ 2.5%. یعنی 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2500 روپیہ ادا کرنی چاہیے. سونا چاندی یا بینک بیلنس جتنے بھی ہیں ان کے 2.5% سال گزرنے کے بعد نکالنا چاہیے. اور وہ اس شخص پر ہوتا ہے جس پر صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہوگا. وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا. اس لیے جو صاحب نصاب کہلائے گا تو کیا ہوگا؟ اس پر زکات واجب ہوگی. اور جو شخص زکات نہیں دے گا اللہ رب العزت اس کو سخت عذاب دے گا. اس لیے قرآن میں کہا کہ جو شخص یہ اگر زکات ادا نہیں کرتا ہے ان کو ایسی تنبا دبایا جائے گا جہنم کی آگ سے. ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب لینے جاتے تھے زکات نہیں دیتے تھے، ایسے کر لیتے تھے. اس کی وجہ سے اس کے پہلو کو داغا جائے گا. چلیے اسلام کی بنیاد 3 ہو گئے. چوتھا کیا ہے اسلام کی بنیاد؟ روزہ. آپ کیا ہیں؟ روزہ. کیا حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ کیا کہا ہے؟ روزہ ڈھال ہے. تو بتائیے روزہ کے کیا فوائد ہیں؟ میں روزہ ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ. روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال. تو روزہ اس سے معلوم ہے کہ تمام مسلمان عاقل بالغ جو شخص ہے ان کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا انا الصوم لی انا اجزا بھی. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور یہ ایسا انعامات ہے روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت خود سے اس کا تحفہ اپنے ہاتھ سے دیں گے. اور اسلام کی بنیاد میں سے کیا ہے؟ 5واں حج ہے. آپ کون ہیں؟ حج ہے. اسلام کی بنیاد میں سے 5واں حج ہے. حج کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے 5واں ارکان ہے. آپ حج ہیں. ہاں تب کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ حج کرنا چاہیے تمام مسلمان کو کہ نہیں؟ اس لیے حج کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس لیے ہر شخص کو چاہیے جو مالدار ہے وہ کیا کرے گا؟ حج کرے گا. اس لیے کوشش کریے آپ لوگ میسج دیجئے عوام کو کہ جو مالدار ہے وہ زکات نکالے اور جو اس سے بھی زیادہ مالدار ہے وہ حج کرے. اور 2 تو ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ نماز. کلمہ توحید جو پڑھے گا یعنی مسلمان ہوگا تو اس کو کیا ہوگا؟ نماز بھی پڑھنا ہوگا.
और जैसे में ज़कात भी देना पड़ेगा। और चौथा, रमजान मुबारक के होंगे तो रोजे रखने भी होंगे। और पांचवा, इस्लाम की बुनियाद में से क्या है? हज करना। तो हम सब इरादा करें कि सब मिल करके इस मैसेज को पहुंचाएं। सब लोग जहां तक देख रहे हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दीन की बातें को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।